پاکستان کے اندر کس جماعت سے عوام سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں؟ پشاور اسٹیڈیم کا نام تبدیل کیوں کیا گیا؟ چیف جسٹس چپراسی بن گیا جبکہ سچ کو آنچ اور مریم نواز شریف صاحب بارش کے بعد کیسے بے نقاب ہوئیں؟ علیمہ خان نے بشرا بیگم اور عمران خان کے بارے میں کس نوعیت کا انکشاف کیا؟ آج کی گورکھ دندہ میں اس پر بات کریں گے۔ اگر آپ اسٹڈی ورک یا وزٹ ویزا پر برطانیہ جانا چاہتے ہیں یا پھر چین میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں تو ابھی جی ڈی کنسلٹنسی سے رابطہ کیجیے۔ ہمارے ایکسپرٹس اپلیکیشن سے لے کر ویزا اپروول تک آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کے صحافی ہیں اسد طور، جنہوں نے بڑی وزنی بات کی اور کہا کہ اس وقت پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون واحد جماعت بطور صحافی دیکھ رہا ہوں جس سے عوام سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے کہ نون لیگ ایک ایسی جماعت ہے جس کو پاکستان کے عوام پسند نہیں کرتے تو پھر اور بات تھی، لیکن انہوں نے لفظ نفرت استعمال کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا قول و فعل میں تضاد، ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے حکومت میں آنا، الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی اور جھوٹی حکومت بنا لینا، پھر میاں صاحب کو امید پاکستان بنا کے لندن سے واپس لانا، ڈیل کرنا، یہ ساری جتنی چیزیں تھیں اس نے بیڑا غر کر دیا نون لیگ کو۔ اور ہمیں دکھ اور افسوس یہ ہے کہ ملک کے اندر یہ دوسری بڑی نہیں پہلی بڑی سیاسی جماعت تھی کسی دور کے اندر، آج سے 6-7 سال پہلے، جس کا کچھ عمر بھی جو ہے کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ نے نکالا، پھر عمران خان صاحب نے نکالا، اور سب سے زیادہ انہوں نے خود اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑی ماری۔ اور جو جماعت 2 تائی اکثریت سے آتی تھی، جس جماعت کے سربراہ 3 بار وزیر اعظم بن چکے، دوسرا بھائی جو ہے وہ دوسری بار وزیر اعظم بنا ہے، بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، تو یہ گھر کے اندر ہی انہوں نے سیاست کا گورکھ دندہ بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے اب عوام کے دلوں کے اوپر ان کے الفاظ اثر نہیں کر رہے، کان لوگوں کے ان کو سننا نہیں چاہتے، آنکھیں ان کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ تو اسد طور کے بقول کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی واحد جماعت ہے کہ جتنی نفرت عوام اس جماعت سے کرتے ہیں، تاریخ میں کبھی کسی ڈکٹیٹر سے بھی عوام نے اتنی نفرت نہیں کی۔ اب یہ نفرت کیوں ہے، کیسی چیزیں ہیں، یہ آپ لوگ بہتر رائے دے سکتے ہیں جو نفرت کرنے والے ہیں، جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ دوسری جانب دیکھیے، شاہد حقان عباسی صاحب نے غریدہ فاروقی کے پروگرام میں ایک بڑی اہم بات کہی، حقیقت کے اوپر مبنی بات کہی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیف جسٹس ہیں جن کی آپ بات کرتے ہیں، انصاف، آئینی بینچ، انصاف، فلاں چیزیں، یہ چیف جسٹس تو چپراسی کے بھی برابر نہیں ہے۔ غریدہ فاروقی ان کو کہتی ہیں کہ آپ کے اوپر توہین عدالت لگ جائے گا، شاہد حقان عباسی کہتے ہیں تو لگا دیں توہین عدالت۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، پھر آئینی بینچ بن گیا، اپنے اختیارات خود ختم کیے، چیف جسٹس جو ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ اب ایک چپراسی کے برابر ہے جو کسی ادارے کے لیے اور کسی کا ٹاؤٹ بن کے جو ہے وہ ایسے کام کر رہا ہے۔ تو شاہد حقان عباسی صاحب نے بڑی اہم بات بیان کی ہے، اور یہی حقیقت ہے اور یہی سچ ہے جس کو جو ہے وہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو شاہد حقان عباسی صاحب اتنا سچ کیوں بول رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ سچ ظاہر بولنا چاہیے، اور سچ نہیں بولیں گے تو پھر اور کیا کریں گے؟ اب آ جاتا ہوں میں آج کی دیگر بڑی اہم خبریں ہیں ان کے اوپر بھی بات کرتا ہوں کہ پشاور اسٹیڈیم کا نام تبدیل کیوں ہوا، اور یہ کس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف علی امین گنڈا پور جو ہیں یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ پشاور کرکٹ اسٹیڈیم کا نام تبدیل کر کے عمران خان کے نام سے منسوب کیا گیا، اور پھر اس کے اوپر کہا گیا کہ ماضی میں اور تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی اسٹیڈیم کا نام جو ہے وہ کسی پورے ایک شخص یا شخصیت یا سابقہ کھلاڑی کے نام کے اوپر رکھ دیا جائے۔ تو پشاور کے ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام تبدیل کر کے عمران خان اسٹیڈیم رکھنا نامناسب اور غلط ہے۔ خبر آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ صوبائی کابینہ نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے کہ اس ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام جو ہے وہ اب عمران خان اسٹیڈیم ہوگا۔ تو پاکستان میں کسی بھی اسٹیڈیم کو کسی کھلاڑی سے منسوب کرنے کی روایت نہیں، البتہ کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر مختلف جو انکلوزر بنے ہوتے ہیں ان کو نامور کھلاڑیوں سے منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ اچھی روایت ہے جو کہ دنیا بھر کے مشہور کرکٹ گراؤنڈز کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے۔ کرکٹ کی دنیا کے عظیم کھلاڑیوں کے نام پر ان کے شہروں کے اسٹیڈیم کے نام نہیں رکھے جاتے، ورنہ انڈیا میں کپل دیو اور دھونی نے 2 ورلڈ کپ جتوائے، انگلینڈ میں جن بڑے کھلاڑیوں کو سر کا خطاب دیا گیا ان کے نام پر بھی اسٹیڈیم کا نام نہیں رکھا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سری لنکا، بنگلہ دیش اور دیگر جو ممالک ہیں وہاں پہ اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو کے پی کے میں جو عمران خان کی پارٹی کی حکومت ہے، ایک خاصا نالائق قسم کا وزیر اعلیٰ براجمان ہے، صوبے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا، تو ایسی سیاسی ڈرامہ بازی کا مقصد کیا ہے؟
اور کارکردگی سے نالاں کارکنوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے عمران خان کے نام سے کرکٹ اسٹیڈیم کو منسوب کیا، جو کہ ان کی ایک ناکام کوشش تھی۔ یہ بڑی ایک طویل چیز ہے۔ اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جو عامر حقوانی نے 21 فروری کو اس کے اوپر تحریر لکھی ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے چاپلوسی کرتے ہوئے ایک ایسا کام کیا جو کہ انہونی ہے اور جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی اور نہیں ہونا چاہیے؟ جو اسٹیڈیم ہے پشاور والا، اس کا نام عمران خان کے نام کے اوپر۔ تو یہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی حرکت کر رہے ہیں جس سے وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف جو ہے وہ مبذول ہو جائے۔ تاہم حقیقت اس کے کچھ برعکس ہے۔ جب کرن ارجن یعنی کہ شیر افضل مروت اور علی امین گنڈا پور ایک پیج پہ ہوں، اور پھر جب شیر افضل مروت کو نکال دیا جائے اور اس کے بعد ان کا اصل روپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے سامنے آیا ہے، تو سامنے اس طرح سے آیا ہے کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، حالانکہ یہ سچ بولا انہوں نے، مگر اب کیوں یاد آئی سچ بولنے کی؟ اس سے پہلے یہ سچ کیوں نہیں بولا؟ اور پھر جب آپ کو نکال دیا تو آپ اپنے اصل تیور جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں۔ یہ بات کہیں اور نکل جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ دونوں طرف کھیلتے ہیں وکٹ کے، جس کی وجہ سے یہ سب کو ماموں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس موجودہ جدید دور کے اندر آپ کسی کو ماموں نہیں بنا سکتے۔ یا ایک اس طرف کھڑا ہونا پڑے گا یا اس طرف کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں طرف اپنے مفادات کے اصول کے لیے کھیلیں اور دونوں سے دھوکہ کریں۔ فواد چودھری نے تحریک انصاف کے اوپر ایک نئی تنقید کی اور بڑی اچھی تنقید کی ہے یہ فواد چودھری نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب اپوزیشن اتحاد کی کوششیں ہو رہی تھیں، تحریک انصاف کا پورا جو اجڑ ہے یا اجڑ کہتے ہیں اس کو بکریوں کا، بغیر سیاسی جماعتوں سے مشاورت کیے چیف جسٹس سے یہ وہ ملنے پہنچ گئے، اور اس قیادت کے ہوتے ہوئے عمران خان کی رہائی صرف ایک معجزہ ہی ہوگا۔ بات بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ ایک سیاسی اپوزیشن کا اتحاد بنا رہے ہیں، دوسری جانب گور خان باہر آ کے بتا بھی رہے ہیں کہ ہمیں چیف جسٹس سے ملاقات کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ آپ سیاسی نظام سے جڑے رہیں، اس سے علیحدہ نہیں ہونا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں بیرسٹر گور خان کہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ کوئی زیادہ پر امید یا پر اعتماد ہم نہیں ہیں چیف جسٹس سے جو ملاقات ہوئی۔ گئے کیوں تھے ملاقات کرنے؟ جب سیاسی اتحاد بنا کے پریشر بنانا چاہتے ہیں تو دوسری طرف ان سے ملتے کیوں ہیں؟ جس چیف جسٹس کو غیر آئینی طریقے سے لگایا گیا، جس کو 26ویں آئینی ترمیم کر کے جس سے اختیارات چھین لیے گئے، جو آپ کو عام عوام پاکستان کو انصاف نہیں دے سکتا، جو آئین پاکستان کے اوپر عمل نہیں کرتا، جو آئین پاکستان کا تحفظ نہیں کر سکتا، اس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آپ ملنے گئے ہیں، جس کو اپوزیشن اتحاد کا حصہ بننے والے شاہد حقان عباسی نے گزشتہ روز اسی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو ایک چپراسی سے بھی کمتر حیثیت دی ہے۔ تو جب آپ ایسے کریں گے تو پھر یہ فواد چودھری کی بات ٹھیک ہے کہ وہ آپ کی کمزوریوں کو وجہ بنا کے اس کے اوپر تنقید کریں اور یہ ثابت کریں کہ فواد چودھری جو ہیں وہ عمران خان کے ویل ویشن اور باقی چیزیں۔ ہاں، فواد چودھری کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اس شخص نے جو پہلے مبشر لقمان کو تھپڑ مارا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، اب بلا وجہ شعیب شاہین کو تھپڑ مارنے کی کوشش کی جہاں ان کو مار پڑی، لیکن یہ فواد چودھری آپ کی کمزوریوں کو وجہ بنا کے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ ان کو یہ مواقع فراہم مت کیجیے، اور اس پاکستان تحریک انصاف کے وفد کو کسی صورت چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی بارش جب پڑی تو پورا میک اپ اتر گیا۔ میں میک اپ مریم نواز شریف صاحبہ کی بات نہیں کر رہا، انہوں نے میک اپ کروایا تھا گرین کلر کا، سڑکوں کے اوپر موٹر سائیکلوں کے لیے ایک پوری پینٹنگ ہوئی تھی اور بڑا ٹک ٹاک کے اوپر شور شرابہ ہوا تھا، مریم صاحبہ بڑا کام کر رہی ہیں، سبتی ماں آ گئی ہے، پتہ نہیں یہ سبتی ماں کیا کر دے گی۔ ایک بارش پڑی اور اس ایک بارش نے گرین سے سڑک کو سفید گرے بنا دیا، وہی اصل شکل باہر آ گئی۔ تو اسی طرح سے کہیں مریم صاحبہ کے اوپر بھی بارش پڑ گئی تو لوگوں کو لگ پتہ جائے گا کہ اصلیت کیا ہے اور حالات کیا ہیں اور حقیقت کیا ہے۔ تو یہ جو گرین منصوبہ تھا، یہ مریم سرکار کے کارنامے جو ہیں، وہ بارش نے تو ایک ہی وار کے اندر جو ہے اس کو بے نقاب کر دیا، اور لاہور میں بارش گرین لینڈ کا پینٹ بہا کر لے گئی، جلد بازی میں معیار جو ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اور ٹک ٹاک کے اوپر اس کو کیش کروانے کے لیے جلدی میں کام کیا، اور چلیں مان لیں لاہور میں سبز پینٹ بہہ جانے کا ذمہ دار ٹھیکیدار ہے، لیکن اس کے اوپر جس نے ٹھیکہ دیا وہ بھی تو ذمہ دار ہے۔ پیسہ تو خزانے سے ہی گیا، جس کی بھی جیب میں گیا، قوم کا کروڑوں اربوں ایک ایسے منصوبے پہ جھونک دیا گیا جو ایک بارش
کے سامنے ٹک نہ سکا. تو اب مریم صاحبہ سے کون سوال کرے گا, کون پوچھے گا کہ یہ منصوبہ کس کو دیا تھا, کیوں دیا تھا, یہ کرپشن کیوں ہوئی, یہ جو پروجیکٹ تھا وہ ایک ہی بارش کی نظر کیوں ہو گیا. تو لہٰذا یہ سوال تو بنتا ہے. تو ان کی کارکردگی اسی بات سے دیکھ لیجئے کہ ایک بارش نے ایک پورے منصوبے کو جو ہے وہ بری طرح سے بے نقاب کر دیا, اور یہی ان کی کارکردگی ہے. اور جب کہیں اور بھی بارشیں ہوں گی, سیلاب آئیں گی, تو یہ بڑے بڑے پل جو ہیں وہ بہہ جائیں گے. احسان نیازی نے پیغام بھیجا ہے, اور پیغام یہ ہے کہ بیرسٹر احسان نیازی کا جیل سے پیغام جاری ہوا ہے. کہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ پیغام ملا ہے, ہم سے معافی مانگ لو. تاہم میرا جواب اب بھی وہی ہے اور قیامت تک وہی رہے گا. مجھے معافی کی ضرورت نہیں, مجھے صرف انصاف چاہیے. آرمی چیف کے لنڈن دورے کے دوران احتجاج کیا گیا, اور عمران خلیل صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ اس وقت وہ لیڈ کر رہے تھے احتجاج کو. تو ان کے بھائی کو سنا کہ گرفتار کر لیا گیا ہے. دوسری جانب آپ دیکھیے کہ علیمہ خان صاحبہ کی میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, یقیناً وہ نئی ہے. اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ کافی اذیت دی جا رہی ہے بشریٰ بیگم کو, اور انہیں اذیت دے کے عمران خان صاحب کو پگھلنے, پگھلانے, بکنے اور جھکنے اور ڈیل کرنے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ جتنے احکامات آ رہے ہیں یہ آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ایک کرنل کو دیتے ہیں, اور کرنل آگے یہ چیزیں کرتا ہے. تو ان کو کہہ دیجیے میری طرف سے کہ میں کسی کی بھی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا, میں اپنے موقف پہ کھڑا ہوں, ڈٹا ہوں, اور اس کے اوپر رہوں گا. تو لہٰذا یہ آرمی چیف کا نام لے کے عمران خان صاحب نے تنقید کیا کہ وہ کیسے احکامات دیتے ہیں, اور صرف انہی ہی کے احکامات کے اوپر ساری چیزیں ہوتی ہیں. بھائی جان, آپ لوگ ظلم بھی کریں, آپ جمہوریت کو نہ چلنے دیں, آپ آئین کو پامال کریں, آپ ریاست کے اندر جو ہے وہ عدم استحکام پیدا کریں, آپ سیاست کے اندر مداخلت کریں, اور جب آپ کے خلاف احتجاج ہو تو آپ کسی کے بھائی کو جو ہے وہ اغوا کریں اور اس کے اوپر تشدد کریں اور بلیک میل کریں. اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ یہ حرکتیں کریں ہی نہ, تاکہ لوگ آپ کے خلاف احتجاج نہ کریں اور آپ کو ساری چیزیں نہ کرنی پڑیں. آپ لوگ ہار چکے تھے, اب بھی ہار چکے ہیں, مستقبل بھی آپ کا روشن نہیں ہے, آپ آئندہ بھی ہاریں گے. جتنی مرضی کوشش کر لیں, عوام کے دلوں کے اندر جب کسی کے لیے نفرت پیدا ہو جائے تو وہ اپنا مقام کھو دیا کرتے ہیں, ان کو واپس وہ چیزیں کبھی بھی نہیں ملتی. آپ لڑتے رہیں اس قوم سے, آج تک کوئی اپنی ہی عوام سے نہ لڑ سکا ہے, نہ جیت سکا ہے, اور نہ ایسی کوئی مثال تاریخ میں ملتی ہے. دشمن کے ساتھ لڑیں, یہ پوری قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائے گی, آپ کو سپورٹ کرے گی. جب آپ اپنی ہی عوام جس کے آپ محافظ ہیں انہی کو آپ کچلنے کی کوشش کریں گے, اور وہ بھی ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ, تو اس 20ویں صدی کے اندر 2025 میں پچھلے 2 سالوں میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جب ان سے ٹکرائے تو اس شخص نے آپ کا کیا حال کر دیا. آپ مخصوص اسٹوڈنٹوں کو بلا کے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر جا کے خطاب کرتے ہیں, ورنہ لوگ نوجوان ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ آرمی چیف ہوتے ہوئے, آپ چیف جسٹس ہوتے ہوئے, آپ وزیر اعظم اور صدر پاکستان ہوتے ہوئے عوام میں نہیں جا سکتے. تو جب اداروں کے سربراہان کی یہ حالت ہو جائے تو پھر انہیں اپنے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. باصورت دیگر وہ وقت بھی گزر جائے گا جب آپ غور کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, تب تک سر کے اوپر سے پانی گزر جائے گا. ٹویٹر پر پابندی 1 سال بیت گیا. ایکس ٹویٹر پابندی کو 1 سال ہو چکا ہے, اور سینیٹر لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے ایکس پر پابندی ہٹانے کا مطالبہ کیا. ہو سکتا ہے ایکس پر پابندی ہٹانے کا حکومت کا بھی یہی مطالبہ ہو, کیونکہ گزشتہ برس فروری میں جب ایکس پر پابندی لگی تھی تو 2-3 ماہ تو حکومت بھی یہ کہتی رہی تھی کہ کوئی پابندی نہیں. پھر کسی سیانے نے ان کو بتایا ہوگا, او بھائی پابندی ہے, آپ کو کس نے بتایا بھی بتانا, آپ کو کسی نے بتانا بھی گوارا نہیں کیا. یوں پھر حکومت نے پابندی کا دفاع کرنا شروع کر دیا. تب سے آج تک پابندی ہی جاری ہے, اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح سے ہیں. سندھ سرکار کی اصلیت کیا ہے؟ سندھ میں ترقی کا عالم دیکھیں کہ خیرپور ناتھن شاہ میں لوگ نالے پر بنے خطرناک عارضی پل سے میت لے کر گزر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ ذرا سا پاؤں ادھر ادھر ہوا اور یہ نیچے گر سکتے ہیں. تو سندھ کی کیا بات کرنی, کراچی کی کیا بات کرنی. یہ کسی دور میں بہت بڑا تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا, یہ بھوکوں کو روزگار مہیا کرتا تھا, کھانا فراہم کرتا تھا. لیکن آج وہاں کی حالت دیکھیں تو جو 35-40 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ کراچی کے اندر, وہاں کے حالات جو ہیں وہ نہایت ہی برے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے, اپنا فیڈ بیک دیجیے. جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی.
اگر آپ اسٹڈی، ورک یا وزٹ ویزا پر برطانیہ جانا چاہتے ہیں یا پھر چین میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں تو ابھی جی ڈی کنسلٹنسی سے رابطہ کیجیے۔ ہمارے ایکسپرٹس اپلیکیشن سے لے کر ویزا اپروول تک آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے۔